السلام علیکم. ایز یوزول جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا جب میں یہاں پہ آئی تھی تو ہم نے سٹارٹ کیا تھا ٹریول لاگس ود ڈاکٹر سائمہ. جن لوگوں سے میں مل رہی تھی ان لوگوں سے آپ کو ملا رہی تھی. انسان کے لیے جو سب سے بڑی لرننگ کی چیز ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں ہیومن بینگ. ایک انسان ہوتا ہے وہ ایک پوری کی پوری بک ہوتا ہے. میں تو سم ٹائم یہ بھی کہتی ہوں کہ بک سے انسان کو تھوڑا ملتا ہے, بہت زیادہ ملتا ہے جب آپ دوسروں سے لرن کرتے ہیں. جب ہم فیصل آباد میں آئے تو بہت سارے لوگوں کا ہم نے انٹرویوز کیے, بڑے ایجڈ لوگ تھے, لیکن میرا دل چاہا ایک ینگسٹر ہیں ان سے بھی بات کی جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ینگسٹر کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیسے ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور کیسے انہوں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ ترقی کی ہے. تو آج ہم بلائیں گے محسن صدیق. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی بالکل ٹھیک, آپ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ ذرا اپنی زندگی کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتائیں, اپنی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف کے بارے میں. محسن صدیق میرا نام ہے اور جو ہے 83 میں آئی واز بورن اور جو ہے ادھر فیصل آباد میں. اور میں لائف یہیں پہ بچپن گزرا اور پھر جو ہے ہم 3 بہن بھائی ہیں, ایک چھوٹی بہن ہے, ایک بڑے بھائی ہیں. تو میری اسکولنگ ساری ادھر فیصل آباد سے ہی ہے. اور جو ہے آئی ڈیڈ مائی او لیولز ان 2000 اور 2002 میں اے لیولز کیا. اس کے بعد میں اسٹڈی کے لیے باہر انگلینڈ چلا گیا اور میں نے ڈگری کمپلیٹ نہیں کی, 1 سال پہلے ہی آف کر کے میں واپس آ گیا. تو آئی جوائنڈ مائی فادرز بزنس. اور شروع سے میرے ذہن میں تھا کہ جو ہے بزنس فیملیز میں اور فیصل آباد میں آپ کے ناظرین کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہوگا, بچپن سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ایونچولی آپ بزنس میں ہی آئیں گے اور جو ابا جی کا بزنس ہے وہی آپ نے کنٹینیو کرنا ہے. تو سیم واز مائی کیس ایز ویل. جو ہے بہرحال ایجوکیشن بھی شاید کمپلیٹ نہ کرنے کی ون آف دا ریزن واز دس کہ مجھے پتہ تھا کہ ایونچولی کرنا تو ابا جی کے ساتھ ہی ہے. تو آئی اسٹارٹیڈ مائی پروفیشنل کریئر ان 2005 اور اٹس بین 15 ایئرس. اور جو ہے اٹس اے لانگ جرنی. جو بہرحال جی, تو بچپن میں آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں گے آپ کا سبلنگ کا آپس میں ریلیشن شپ کیسا تھا اور کس طرح سے آپ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, یا یہ کہ آپ پیس میکر تھے؟ آئی واز ان دا مڈل. تو جو ہے میری چھوٹی بہن کو اٹینشن زیادہ ملتی تھی اور بڑا بھائی وہ بڑا تھا. تو جو ہے جو نیچرل سے پرابلمز ایک مڈل چائلڈ کے حوالے سے آتے ہیں وہ تھے. لیکن خیر پیرنٹس ور ریئلی کیئرنگ اور ایک اچھا انوائرمنٹ تھا. جو ہے سبلنگس کے ساتھ ریلیشن, چھوٹی بہن کے ساتھ اٹ واز ریئلی گڈ, یوز ٹو پلے ٹوگیدر. بھائی کے ساتھ اچھا تھا لیکن وہ کیونکہ ہمارا ڈفرینس صرف 2 سال کا تھا تو لڑائیاں بھی بہت ہوتی تھی. تو جو ہے ابھی بھی ہو جاتی ہیں لیکن خیر وہ جیسے بھائیوں میں چلتا ہے ظاہر ہے. اوور آل اٹ واز فائن. باقی ظاہر ہے آئی کانٹ تھنک آف اینی تھنگ جو کہ جو ہے ظاہر ہے جس طرح میرے کچھ ڈیتھس تھی فیملی میں. جب میرے دادا ابو فوت ہوئے, میری دادی بھی فوت ہوئی, وہ کچھ چیزیں تھیں. اس کے علاوہ جو ہے کچھ چیلنجز بچپن میں آئی گیس کہ اسکول کے پوائنٹ آف ویو میں ایک اسٹینڈرڈ جس طرح بچوں کی لائف میں چیلنجز آتے ہیں. لیکن ان جنرل آئی ووڈ سے کہ جو ہے آل دو وہ میموریز اچھی میموریز ہی یاد رہتی ہیں اور وہ جو ہے نا بری میموریز اس طرح سے یاد نہیں رہتی. لیکن ابھی بھی میں کبھی جس ایریا میں ہمارا گھر تھا وہاں پہ جاؤں تو جو ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ وہاں پہ ہم باہر سڑک پہ کرکٹ بھی کھیلتے تھے اور جب بجلی بند ہوتی تھی تو وہ چھپن چھپائی بھی کھیلتے تھے. تو جو ہے اٹ واز نائس, اچھا تھا. جیسے محسن صاحب نے بتایا کہ وہ سینڈوچ تھے. ایڈلر کی بڑی تھیوری ہے زبردست قسم کی, جو بچہ مڈل میں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, بڑے کہتے ہیں سب سے بڑا ہے اور چھوٹے کو کہتے ہیں چھوٹا ہے, اور جو درمیان میں ہوتا ہے وہ پس جاتا ہے. لیکن ماشاءاللہ جس طرح سے ان کے فیملی کے رولز تھے, ریگولیشن تھے, اور فیملی جو ٹیکن کیئر کرتی تھی, بھائی بھی کرتے تھے, بہن بھی کرتی تھی, اور ان کے پیرنٹس بھی کرتے تھے, انہوں نے اس چیز کو بیلنس میں رکھا اور ماشاءاللہ ان کی پرسنالٹی بہت بیلنس پرسنالٹی بنی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے جاننا کہ جب بچے ہمارے ہوتے ہیں, جب وہ اسپیشلی اب چھوٹے ہوتے ہیں
تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ٹیکن کیئر نہیں کرتے ہیں, لیکن یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ یہی آپ کی پرسنالٹی کا ایک میجر پارٹ بنتی ہیں. تو جب ہم ان چیزوں کو غور سے دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہماری اٹینشن جو ہوتی ہے لیڈڈ ہوتی ہے ہمارے بچوں کو. اور میں یہ بات بڑی امپورٹنٹ جو ہماری ایرکسن کی تھیوری ہے اس میں ایرکسن کہتا ہے کہ جو انیشیل 6 ایئرز ہوتے ہیں وہ لائف کے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. محسن صاحب کی لائف میں بھی بچپن میں چھوٹی چھوٹی چٹ چیٹ رہی, لیکن یہ کہ ڈیفینیٹلی ایک دوسرے کے لیے پازیٹیوٹی ان کی لائف کا ایک حصہ رہی. آپ کی فیملی کی ویلیوز کیا آتی ہوتا ہے, جیسے ریچولز ہوتے ہیں, فیملی ریچولز ہوتے ہیں کہ آپ پیرنٹس کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے, یا یہ کہ آپ نے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے, فیملی کی ہیلپ کرنی ہے. ایسے آپ لوگوں کی کوئی ہیں ریچولز جو بچپن سے تھیں اور ابھی تک ہیں؟ I can't think of anything right now, لیکن اسٹینڈرڈ ریچولز جو ہے میرے فادر جو ہیں از اے ویری کائنڈ پرسن, تو جو ہے ہم نے بہت ساری چیزیں ان سے سیکھی, ابھی بھی سیکھ رہے ہیں. اور جو ہے وہ شروع سے ابا جی کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا, وہ جو ہے نا کسی کو چیز بھی خریدی ہے تو وہ جو ہے نا وہ مجھے پیسے دینے کے, یا بھائی اگر ساتھ ہے تو اس کو دینے کے تم پیمنٹ کرو, تاکہ آپ کو گننا اور وہ پورے کرنے اور بقایا لینا ہے. کہیں پہ کوئی چیریٹی کرنی ہے تو بھی کوشش وہ کرتے تھے کہ جو ہے نا اپنے بچوں کے ہاتھ سے دلواؤں تاکہ ان کی بھی عادت بنے. تو وہ چیزیں چل رہی ہیں, ابھی بھی ہیں, اور جو ہے پیرنٹس کی طرف سے ہمیشہ سے سپورٹ رہی ہے. اور میرے فادر چونکہ وہ سب سے چھوٹے تھے اپنے بہن بھائیوں میں, تو اس لیے وہ چھوٹوں کی ذرا تھوڑی سی قدر کرتے تھے نا, تو میری سسٹر کو بہت زیادہ وہ جو ہے اپریشیٹ کرتے تھے. تو میں بھی خیر بھائیوں میں عمر سے میں چھوٹا تھا, تو وہ اس وجہ سے وہ تھوڑا سا اٹینشن اس کی علیحدہ سے ملتی تھی. تو ریچولز ایک جیسے ایک اسٹینڈرڈ ایک مڈل کلاس فیملی کے جو ریچولز ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی اسی طرح ہی تھا. کھانے کا ٹائم ہے, اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں, فرائیڈیز کو چھٹی ہے تو کہیں نہ کہیں اگر نکلنا ہے, فیملی گیدرنگز ہے, ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہم رہ رہے تھے. میرے تایا ابو تھے, ان کے بچے تھے, تو وہ ایک جو بالکل ایک ٹپیکل سا ایک جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہی تھا ہمارا بھی. تو لیکن اٹ واز گڈ, اٹ واز نائس. بچپن کی آپ کو کون سی بات ہے جو بہت یاد آتی ہے؟ لائک کچھ کھانا اس طرح کا ہو تو بچپن میں آپ چلے جاتے ہیں, یا کوئی بات ایسی ہو رہی ہو, کوئی میوزک ایسا ہو, کون سی چیز ہے جو آپ کو بچپن کی یاد دلاتی ہے؟ ایکچولی جو ہے میوزک, فار ایگزامپل اب اس دور میں جو میوزک کبھی, حالانکہ ویسے وہ بیچ میں کچھ پیریڈ تھا ہم میوزک بالکل نہیں سنتے تھے, وہ ابا جی جو ہے نا وہ اتنا ان کو پسند نہیں تھا, لیکن بہرحال جو بھی ہم پھر بھی سن لیتے تھے. تو وہ جب بھی دوبارہ پلے ہو تو ظاہر ہے وہ آپ کو وہی ٹائم فریم یاد آ جاتا ہے. اس کے علاوہ وہ جو ہے اسکول کا ایریا ہے, جب بھی وہاں سے گزرنا ہوتا ہے تو وہ فلیش بیکس آتے ہیں کہ جو ہے اسکول لائف کیسی تھی. اکثر جو ہے وہ دعا کر, جس دن ہوم ورک نہیں کیا ہوتا تھا تو دعا کرتے تھے کہ کوئی اسکول بند ہی ہو جائے. تو وہ جو ہے وہ رستے وہ ساری, کیونکہ یہیں پہ فیصل آباد میں پیدا ہوئے, یہیں پہ بچپن گزرا, ابھی بھی ان جگہوں سے گزرنے کا موقع ملتا ہے, تو وہ فلیش بیکس آتی ہیں, وہ یاد آتا ہے. کیسا لگتا ہے آپ کو کہ بچپن میں ایک چھوٹے ہونا, ڈیپینڈنٹ ہونا پیرنٹس پہ اور خود انڈیپینڈنٹ ہونا, تب ڈیسیژن لینا اور اب ڈیسیژن کرنا, پارٹ آف دا ڈیسیژن ہونا, تو اس میں آپ کو کیسی فیلنگ آتی ہے؟ اصل میں ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ پیرنٹس کا سایہ سلامت رکھے, بہت ساری چیزیں ہیں جو بگ ڈیسیژن ہے, وی آر آلویز ڈسکسنگ اٹ ایز اے فیملی, اور وہ فادر اس میں گائیڈ بھی کرتے ہیں, بتاتے بھی ہیں. تو ہاں پہلے تو ہر چیز ہی پوچھنی پڑتی تھی, اب وہ ہر چیز اس طرح سے نہیں پوچھنی پڑتی ظاہر ہے, لیکن جو ہے جو بھی بڑے ڈیسیژنز جو ہیں وہ تو پیرنٹس کی انوالومنٹ اس میں ہوتی ہے. تو مجھے بہت زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا, اٹس کائنڈ آف دا سیم, کوئی خاص ڈفرینس نہیں ہے. یہ دیکھیں جو انسان کی ڈیسیژن میکنگ کو ڈیفینیٹلی وہ ڈیسیژن کرتے ہیں, ڈائریکٹر ہیں اپنی کمپنی کے, بہت سارے ڈیسیژنس کرتے ہیں, لیکن جب انسان کے پاس ویلیوز ہوتی ہیں پیرنٹس کی, وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. کیونکہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں, دو کہ ان کے پاس ایجوکیشن ہم سے کم ہوتی ہے, لیکن ان کا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہوتا ہے. ان کے فادر نے ان کو پازیٹیوٹی سکھائی, دوسروں کی ٹیکن کیئر کرنا سکھائی, اور ڈیسیژن میکنگ سکھائی. کس طرح سے ایک اسٹیج سے اتنی ینگ اسٹیج میں اب اپنے بزنس کو سنبھال لینا, اٹس اے ہیوج تھنگ. بہت سارے
بچے ہوتے ہیں جو آج کل اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ریسورسز ہوں یا بہت ساری چیزیں ہوں یا بہت زیادہ ایجوکیشن لے لیں, ایجوکیشن کے بعد بھی وہ چیزیں نہیں لرن کر پاتے جو کہ وہ اپنے پیرنٹس سے لرن کرتے ہیں, کیونکہ یہ فیملی کی انہیریٹنس میں ہوتا ہے. انہیریٹنس پہ لوگ بہت ساری چیزیں دیتے ہیں, لیکن جو سب سے زیادہ خوبصورت چیز دیتے ہیں وہ ویلیوز دیتے ہیں, جیسے انہوں نے اپنی ویلیوز کے بارے میں بات کی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ اٹس اے ڈیفیکلٹ کویشچن, کیونکہ جو ہے نا آئی ایم آلویز فوکسنگ اپون مائی ویکنیسز. تو جو ہے اسٹرینتھس میں ایک آئی وڈ سے کہ جو ہے نیگوسیشنز بزنس میں دے آر ویری امپورٹنٹ, اور جو ہے سم ہاؤ اب اٹس بن 15 ایئرز, تو ایک عرصہ ہو گیا ہے, اور ڈے ون سے تھوڑا سا پیرنٹس کی طرف سے سپورٹ ملی, فادر کی طرف سے سپورٹ ملی کہ انہوں نے ہمیں آگے کیا, اور جو ہے انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا, مختلف بزنس ڈیلز ہیں, کسٹمرز ہیں, تو اس میں وہ نیگوسیشنز جو ہے آئی وڈ سے کہ جو ہے آئی ڈو فائن, مطلب تو دس کین بی ون آف دا اسٹرینتھس. اور اس کے علاوہ جو ہے مجھے جو چیز پسند بھی ہے اور میں کافی جو ہے اس پہ کام بھی کرتا ہوں, وہ ایک نئی چیز, اگر کوئی نیا آئیڈیا ہے اس کو ڈیولپ کرنا, اس کو پھر اسٹیبلش کرنا, اور پھر اس کے مطابق اس بار یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے, پوری سپورٹ ملتی ہے آپ کو. تو بہرحال وہ سم ہابی تک تو جو کچھ کام کیے ہیں وہ اینڈ تک پہنچے اور دے آر ڈوئنگ فائن. تو مے بی دس, میں یہ کہنا تو نہیں چاہوں گی, لیکن آپ لوگوں کو فیل ہوگا ان کی ہمبلنیس جب یہ نئی چیز کو دیکھتے ہیں, کرتے ہیں اس کو. ابھی ہم ان سے بات کریں گے تھوڑے سے, اگر یہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکے اپنے وینچرز جو انہوں نے کیے ہیں اور جس میں ماشاءاللہ انہوں نے بڑی پروگریس کی ہے. یہ ان کی بات ہے, جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے, اور جتنا انسان ہمبل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اور نوازتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جب ان کے پاس تھوڑی سی پاور آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈفرینٹ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن آپ دیکھیے گا ایک جو سلو پروسیس ہوتا ہے, سلو طریقے سے اپ جانا اور ساتھ ساتھ ہمبلنس رکھنا, یہ ایک انسان کا خاصہ ہوتی ہے. جب انہوں نے اپنی اسٹرینتھ کی بات کی, میں یہ کہتی ہوتی ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ویکنیسز کو اسٹرینتھ میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ کہ جو آپ کی اسٹرینتھ ہے اس کو اسٹرانگر کریں, اور جو ویکنیس ہے اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ اپنی ویکنیس کو فوراً رائٹ اوے اسٹرینتھ میں لے جائیں. تو ہم محسن صاحب سے پوچھیں گے آپ کی ویکنیس کیا ہے؟ ویکنیسز بہت ساری ہیں. وہ تو جو ہے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے میرا ٹائم مینجمنٹ کا ہے, اور جو ہے اٹس آلویز اے چیلنج ایوری ڈے, لیکن بہرحال سم ہاؤ کوپ کر ہی لیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا مشکل آتی ہے اس میں. اس کے علاوہ جو ہے میں جو بھی میرا پروجیکٹ چل رہا ہوتا ہے میں ضرورت سے زیادہ اس کے بارے میں پیشنیٹ ہو جاتا ہوں, اور پھر کچھ باریکیاں جو مجھے دیکھنی چاہیے وہ میں نہیں دیکھ پاتا, اور اس میں خیر مائی بردر ہیلپس می, اور وہ کافی ان چیزوں میں کڑک ہے وہ جو ہے نا. تو جو چیز ظاہر ہے میں اس طرح سے نہیں ڈیپلی اس کو دیکھ پاتا, تو اس میں وہ پھر جو ہے نا انٹروین بھی کر لیتے ہیں اور بتا بھی دیتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے ویکنیسز تو انسان بھرا ہوا ہے ویکنیسز کے ساتھ, اور جو ہے کام کے حوالے سے تو موٹیویشن ڈرائیو سم ہاؤ میں کر لیتا ہوں, لیکن اس کے علاوہ کسی بھی چیز کے لیے موٹیویشن ڈرائیو کرنا وہ بڑا مشکل کام ہے. تو دیٹ از اے ویکنیس ایز ویل. ورک آؤٹ شروع کرنا ہے, ایکسرسائز, نیو ایئر ریزولوشن بنانی ہے, اس کے اوپر 2-4 دن کام ہونا, اور پھر بعد میں واپس روٹین میں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں, اٹس لانگ لسٹ. جو انسان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہوتی ہے وہی اس کی ویکنیس ہوتی ہے, جو ویکنیس ہوتی ہے وہی اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی جب آپ بہت سارے پروجیکٹ کو اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں شارٹ کمنگز رہ جاتی ہیں, لیکن جس طریقے سے آپ لک اپ کرتے ہیں اپنے بردر کو, ان کی کچھ اسٹرینتھ ہمیں بتائیں گے باقی ناظرین کے لیے بھی, تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ وہ کیسے ہیں. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں اپنے بھائی سے جو ہے نا, وی آر اے ویری گڈ کمبینیشن. جو ہے ایڈمن سائڈ جو ہے وہ ساری بزنس کی وہ بھائی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اکاؤنٹس, ایڈمن, آپریشنز, اور بڑا کڑک قسم کا افسر ہے, اور وہ جو ہے نا کافی سخت طبیعت ہے. آن دا ادر ہینڈ میں تھوڑا سا ذرا سافٹ اسپوکن بھی ہوں, میرے سے وہ اس طرح سے ڈانٹا بھی نہیں جاتا جیسے کئی دفعہ ایکچولی ضرورت بھی ہوتی ہے اس کی, لیکن سم ہاؤ آئی فیل ٹو پراپرلی جو ہے نا اس کو کسی بھی امپلائی کو یا کسی بھی سبارڈینیٹ کو جو ہے سیدھا کرنے کے لیے وہ پھر بھائی کی ہیلپ لیتا ہوں میں.
تو جو ہے تو وہ اپنے اینڈ کی چیزیں وہ ساری سنبھالتے ہیں اور پھر باقی میرے اینڈ کی جو چیزیں وہ پھر میں دیکھ لیتا ہوں. اس کا مطلب آپ انیشیٹر ہیں اور وہ فائنل گیم پلے وہ کرتے ہیں. جی وہ پھر سنبھالتے وہی ہیں. دیٹس بیوٹیفل. دیکھیں جی جب اتفاق ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا ہے. جس طرح سے انہوں نے اپنے بھائی کی بات کی کہ وہ بڑے اسٹرانگ پرسنالٹی اینڈ ہی از اسٹرانگ پرسنالٹی ٹو. اب بات یہ ہے کہ دونوں کی ڈائریکشن ڈفرینٹ ہے لیکن ایک دوسرے کو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. جب انسان میں کوآرڈینیشن ہوتی ہے تو پھر انسان فردر آگے چلتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اپنے فادر کی سب سے اچھی بات کون سی لگتی ہے؟ ظاہر ہے اچھے تو وہ سارے ہی لگتے ہوں گے آپ کو, لیکن سب سے اچھی ان کی بات آپ کو کیا لگتی ہے؟ اب سب سے پہلے ہی از ویری ہمبل اینڈ ویری کائنڈ. اور جو ہے ہم ساتھ رہتے ہیں, ہم نے پھر بھی دیکھا ہے ان کو جو ہے از اینگری اینڈ ایوری تھنگ, لیکن جنرلی جو بھی لوگ اراؤنڈ ہیں وہ جیسے کہ وی کانٹ امیجن کہ حاجی صاحب جو ہے نا غصے میں جو ہے کافی ٹھنڈی طبیعت ہے اور جو ہے ویری سافٹ اسپوکن اور جو ہے خیال کرتے ہیں لوگوں کا, ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا بڑا خیال کرتے ہیں. تو دیٹس ریئلی انسپائرنگ ایز ویل. ابھی ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں لیکن ظاہر اتنا نہیں کر پاتے, تو ہی ریئلی ڈز دیٹ. اپنے فادر کی تھوڑی سی سکسیس سٹوری بتائیے گا کہ کیسے انہوں نے ان کی ایجوکیشن کیا ہے اور کس طرح سے وہ آگے بڑھے اور کس طرح سے انہوں نے کیا, اور ایسے آج جہاں پہ آپ لوگ ہیں کیسے وہاں تک پہنچے؟ میرے فادر نے اپنا جو ارلی چائلڈہڈ تھا وہ گاؤں میں ہی گزارا, اور غالباً میٹرک کے اراؤنڈ ہی کیم ٹو فیصل آباد, کیونکہ اس ٹائم پہ وہ میرے دادا اور تایا لوگ وہ آ چکے تھے. تو اس کے بعد ہی ڈیڈ از ایف ایس سی آئی گیس یا ایف اے, مجھے نہیں یاد, لیکن اس کے بعد پھر اپنے فادر کے ساتھ انہوں نے جوائن کیا اور ایگریکلچرل امپلیمنٹس کا کام تھا. تو میرے دادا نے ہی اسٹارٹ کیا تھا اور وہ مائی فادر جوائنڈ ہیم along with his brothers. تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے اٹ واز گڈ ٹائم, وہ 70s کا ٹائم تھا, لیٹ 70s اینڈ ارلی 80s. تو اس ٹائم پہ اچھا انہوں نے جو اسٹیبلش کیا اس کے اوپر اچھا جو ہے انہیں رسپانس ملا. اس کے بعد پھر خیر یہ تقریباً 99 کے اندر ہم نے پھر یہ ٹائلز اور سیرامکس اور اس سائڈ پہ, اس سے پہلے سارا ایکسپیرینس والد صاحب کا وہ ایگریکلچرل امپلیمنٹس کا ہی تھا. تو ہی از اے ویری ہارڈ ورکنگ پرسن. ہم نے بچپن سے دیکھا ہے کہ صبح ٹائم پہ وہ کام پہ جانا اور وہ رات کو ٹائم پہ آنا, کوئی چھٹی نہیں کرنی, ہم بھی نہیں کرتے, اور جو ہے ایسے ہی دیکھا ہے شروع سے, اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں ویسے ہی کریں. دیٹس بیوٹیفل, دیٹس ویری, جب ویلیوز ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی انسان کرتا ہے. اچھا جب آپ موٹیویٹڈ نہیں ہوتے ہیں, کبھی ہوتا ہے انسان کے پاس لمحہ آتا ہے کہ اس کو موٹیویشن نہیں آ رہی ہوتی ہے. بہت سارے بچے ہم سے کویشچن کرتے ہیں, مجھ سے پوچھتے ہیں, اسپیشلی جو بچے بزنس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور بزنس میں آگے بڑھنا آپ کو تو ڈیفینیٹلی ہم سے زیادہ پتہ ہوگا کہ انسان کے فیلیئرز بھی آتے ہیں. تو جب فیلیئرز آتے ہیں اس کو کیسے ڈیل آپ کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو اس کو ڈیل کرنا, پھر اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا, یہ کیسے آپ کرتے ہیں؟ اچھا بزنس وائز جو ہے نا, آئی آلویز سم ہاؤ فائنڈ اے وے ٹو موٹیویٹ مائی سیلف. بیچ میں آتے ہیں ٹائم اور ایسے چیزیں بھی, صورتحال بھی بنتی ہے کہ آپ کو آگے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ اب اس کا کیا کرنا ہے, لاس ہو جاتا ہے, کوئی پرابلم آ جاتی ہے, کچھ مینجمنٹ کے ایسے ایشوز آتے ہیں کہ آپ اس کو آپ یو آر ناٹ کلیئر کہ آپ اس کا حل کیا ہوگا. تو لیکن آئی سم ہاؤ آلویز فائنڈ اے وے ٹو موٹیویٹ مائی سیلف, بھلے وہ کوئی M&M کے گانے سن کے ہو رہا ہو, یا کسی سے بات کر کے مجھے جو ہے وہ موٹیویشن ملے, یا پھر وہ ایک مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک اندر ہی ایک میکنزم ہے جو کہ بیلنس آؤٹ کر لیتا ہے اور سم ہاؤ واپس ٹریک پہ لے آتا ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو, لائک آپ آج کوئی آپ کو پرابلم آئی ہے, تو آپ کو بزنس سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم آئی ہے, تو اس کو آپ کو اس کا سلوشن نہیں, اپنے آپ کو فگر آؤٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے پرابلم کتنی بڑی. اگر تو ایک میڈیم لیول کی پرابلم ہے تو وہ تو ود ان آورز آپ اس کو ریزالو کر لیتے ہیں, اور وہ جو ہے ایک میکنزم ہے جو خیر بہت زیادہ بہت ہی ورس سچویشن ہو جائے اور بالکل ہی ڈی موٹیویٹنگ سی صورتحال ہو, تو اس کا پھر میں نے ایک حل یہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ جسٹ امیجن دا ورس, کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا. ایک دفعہ بزنس میں ایک ایسی سچویشن بنی تھی اور مجھے لگا کہ یہ بس اب ختم ہے, ایوری تھنگ از فنشڈ.
تو جو ہے اور مجھے 2-3 دن لگے اور میں رات کو نیند بھی نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ظاہر ہے ایک آپ نے محنت کی ہے، ایک آپ کی جو ہے ایک ایسوسیشن ہے، ایک آپ کا وہ پیشن ہے، تو جب آپ کو نظر آئے کہ یہ ختم ہو رہا ہے سارا کچھ تو وہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو میں نے یہ سوچا میں کہ زیادہ زیادہ کیا ہو جائے گا، میرے دادا جس پنڈ میں رہتے تھے ادھر زمین ہے تھوڑی بہت، وہیں پہ چلے جائیں گے اور جو وہ کرتے تھے اس ٹائم پہ ہم بھی اس وقت کر لیں گے، تو زیادہ زیادہ یہی ہوگا نا، اس سے زیادہ تو کہ جو ہے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، سب زندگیاں سلامت ہیں، تو نو وریز. اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جب ایک دفعہ جو ہے آپ یو کام یور سیلف ڈاؤن تو پھر دین یو آر ایبل ٹو تھنک اسٹریٹ. ورنہ جب آپ بہت زیادہ پریشر میں آ جاتے ہیں اور پینک میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ آپ کے سے ڈیسیجنز نہیں ہوتے، اور جو ہے آپ نے جو پینک میں لیے ہوئے ڈیسیجن جو ہیں وہ پھر لیٹر آن جو ہے وہ پرابلم کرتے ہیں. تو وہ جب آپ ایک بالکل اینڈ والی ورسٹ کیس سینیریو کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر اٹس ایزیئر، پھر آپ جو ہے بہتر طریقے سے مینیج کر لیتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس امپلائیز ہوتے ہوں گے ڈیفینیٹلی، کچھ لوگ ہوتے ہیں آپ کو لگتا ہے بڑا ایماندار بندہ ہے، اچھا بندہ ہے، لیکن وہ کام نہیں کرتا ہے اور وہ کام کرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن ایمانداری اس میں ہے، اس کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ اسٹاف ممبر جتنے بھی ہیں کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ایماندار بھی، خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایماندار بھی ہو، محنتی بھی ہو، انٹیلیجنٹ بھی ہو. سم ٹائمز یہ تینوں چیزیں وہ نہیں ملتی، اور جو ہے اس میں جو ہم ایز این آرگنائزیشن کوشش یہ کرتے ہیں، ہمیں الحمدللہ وی ہیو اے ویری گڈ ٹیم اور آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف مائی ٹیم. اس میں جو ہے ہر بندے کی کوئی نہ کوئی اسٹرینتھ تو ہوتی ہے، اور یو جسٹ نیڈ ٹو فائنڈ دا رائٹ فٹ کہ وہ کہاں پہ جا کے بہتر پرفارم کر سکتا ہے. تو اس میں پھر مختلف جو ہے ٹرائی کیا جاتا ہے کہ اگر پتہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ از ویری آنیسٹ تو اس کو پھر ایک جگہ پہ ٹرائی کرتے ہیں، اف از ناٹ ورکنگ ویل یا اتنا وہ کام کر کے اس کو، لیکن اس کو بھی کہیں نہ کہیں پہ تو ایسی جگہ ہم اگر پرووائڈ کریں جہاں پہ وہ پرفارم بھی اچھا کرے، جہاں پہ اس کا اپنا انٹرسٹ بھی ہو. سم ٹائمز پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر اوبویسلی ہمیں صرف ایمانداری تو نہیں، باقی چیزیں بھی چاہیے نا، تو پھر یو ہیو ٹو ٹیک دا ہارش ڈیسیجن اور پھر کرنا پڑتا ہے، اس کو لیٹ گو کرنا پڑتا ہے ظاہر ہے. لیکن میں ہمیشہ اپنی ٹیم سے کہتا ہوں کہ وی آر اے فیملی، اور جو ہے اس میں پھر بینگ اے فیملی اگر کچھ لوگ کسی وجہ سے کم پرفارم کر رہے ہیں یا جس طرح ان کو کرنا چاہیے اس طرح نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ساتھ لے کے چلیں، ان کو ٹرین کریں، ان کو موٹیویٹ کریں، ان کو اگر ڈپارٹمنٹ چینج کر کے کہیں اور پہ ان کو موو کر کے اگر وہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں تو آخری حد تک ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں. لیکن بہرحال سم ٹائمز وہ پھر آپ کو ڈیسیجن لینا پڑتا ہے، اور اگر واقعی کوئی پرفارم نہ کر رہا ہو، لیکن دیٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ڈو. میں پہلے ایچ آر کو دیکھتا تھا اور سب سے مشکل کام مجھے زندگی کے اندر جو ہے وہ کسی کو لیٹ گو کرنا لگتا تھا، ایون جس نے صرف فیو منتھس گزارے، مطلب اس کو بھی لیٹ گو کرتے ہوئے مجھے بہت ہی زیادہ مشکل کا سامنا ہوتا تھا. لیکن اب ہم نے وہ ایچ آر کو علیحدہ کر دیا اور عمر بھائی کے انڈر کر دیا ہے. ہی از ڈوئنگ ویری فائن. انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ جب انسان کو، ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ کسی انسان کے اندر برائی ہے تو اس کی اچھائی کو دیکھیں، تو یہ میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ ایک انسان کے اندر پوٹینشیل مل سکتا ہے تو اس کے پوٹینشیل ضرور ڈھونڈنا چاہیے. اسی طرح سے رشتوں میں ہوتا ہے، چیزوں میں ہوتا ہے. جب آپ کے ارد گرد لوگ نیگیٹو ہوں اور آپ کو لگے کہ بہت نیگیٹیوٹی ہے، آپ کو بہت تکلیف ہے لوگوں کی وجہ سے، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، اس وقت یہ دیکھیں کہ اس بندے کے اندر اچھائی کیا ہے. اگر وہ آپ کو چل سکتے ہیں لیول پہ، جیسے میں ہمیشہ بات کرتی تھی سرکلز کی، اگر تو وہ لوگ آپ کے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ سرکل میں چل سکتے ہیں تو ان کو ضرور چلائیں. ڈیفینیٹلی ایک ٹائم آتا ہے کہ جب بندہ پھر ان کے ساتھ نہیں چل سکتا، پھر وہ جیسے محسن صاحب نے کہا ہے کہ پھر ان کو وہ انسان بہت اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جب آپ کوئی بزنس کرتے ہیں، جب آگے جاتے ہیں، کوئی بھی چیز اسٹارٹ کرتے ہیں لائف میں، تو یہ ایک بڑا میجر فیکٹر ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا جو ڈیفینیٹلی اتنا پریشر ہوتا ہے، اتنا کام ہوتا ہے، زندگی میں دوڑ میں بہت سارے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، تو جب آپ کے پاس فارغ ٹائم ہوتا ہے، کوئی آپ کی ہابیز وغیرہ ہیں؟ ابھی رائٹ ناؤ تو بس کام ہی کام ہے، اور ساتھ جو ہے ایک میجر پارٹ آف دا ڈے تو وہ کام پہ ہی گزرتا ہے. اور ہابیز
اس کے علاوہ میں بس تھوڑا سا سارا دن کے کام کر کے انوائنڈ کرنے کے لیے آئی جسٹ واچ نیٹ فلکس اور وہ جو ہے کوئی مووی ٹی وی سیریز سم تھنگ لائک دیٹ. مجھے پتہ چلا تھا آپ کو کوئی آرٹ سے بھی لگاؤ ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کیا ہے. جی آرٹ جو ہے ان اینی فارم مجھے پسند ہے, اور آئی لائک ٹو بی اراؤنڈ پیپل جو کہ آرٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور وہ جو ہے اس کو سمجھتے ہیں. تو لیکن خود سے نہ کبھی کچھ اتنا کرنے کی کوشش کی, اور جو ہے کچھ خاص اسکل ڈیولپ ابھی تک میں نہیں کر پایا, لیکن جو ہے آئی ڈو انجوائے گڈ میوزک, کوئی اچھی کوئی جو ہے موویز ٹی ویز, تو فری ٹائم میں یہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. آپ لوگوں کے گھروں کو ڈیکوریٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں, ٹائلز جو میجر چیز ہے ہمارے گھروں کی, وہ آپ اس میں نئی سی نئی انوویشن کرتے ہیں. تو وہ کیا آپ کے پاس کوئی ٹیم ہے یا آپ کا خود کا بھی اس میں ہوتا ہے, یا یہ کہ دوسرے لوگ کر رہے ہوتے ہیں؟ پر آپ جب سلیکشن کرتے ہیں ڈیفینیٹلی یہ چیز آپ نے لانچ کرنی ہے, یہ لانچ کرنی ہے, یہ لانچ کرنی ہے, تو اس میں آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہوتی ہے؟ ٹوٹل جو سلیکشن ہے وہ میں یا میرے بھائی کرتے ہیں. ہم جو بھی ڈیزائنز ہمارے پاس اویلیبل ہیں دیٹ از دے آر آل ہینڈ پکڈ بائی می اور مائی بردر. اس میں جو ہے لکیلی موقع ملا دنیا پھرنے کا, یہ نہیں پرچیز کے حوالے سے اور مختلف ایگزیبیشنز ایوری ایئر ٹائل کے حوالے سے, انٹیریئر کے حوالے سے, جو بھی انٹرنیشنلی اٹلی میں ایگزیبیشن لگتے ہیں, اسپین میں لگتے ہیں, یو ای میں لگتے ہیں, چائنا میں لگتے ہیں, تو وی آر آلویز وزٹنگ دیٹ. تو اس سے یہ ہے کہ وہ لیٹسٹ ٹرینڈس کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے. جو دنیا میں چل رہا ہے ایونچولی یہاں پہ بھی وہی چلنا ہے. تو اس میں سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ ہماری اس طرح سے ریڈی نہیں ہوتی, لیکن ہم پھر بھی کچھ نہ کچھ انجیکٹ ضرور کرتے ہیں تاکہ ٹو پریپیئر آور کسٹمر, اسپیشلی آرکیٹیکٹس اور جو انٹیریئر ڈیزائنرز جو ہمارے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں, تاکہ ان کو کچھ نہ کچھ انٹرنیشنل ٹچ ساتھ کے ساتھ جو لیٹسٹ چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی ملتا رہے. تو جو ہے تو سلیکشن ساری ہم خود ہی کر رہے ہوتے ہیں, اور جو ہے اس میں اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ اب اتنا تجربہ ہو گیا کہ کچھ چیزیں مجھے ذاتی طور پہ بہت پسند آ رہی ہوتی ہیں, لیکن مجھے پتہ ہے کہ وہ فیصل آباد مارکیٹ ابھی اس کے لیے نہیں ہے ریڈی, تو وہ ہم پھر اس کو تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں. لیکن بہرحال وہ موسٹ آف دا ڈیزائن آلموسٹ ایچ اینڈ ایوری ڈیزائن وہ ہینڈ پکڈ ہی ہوتا ہے, خاص طور پہ جو امپورٹس کا آتا ہے. باقی پھر لوکل پروڈکشن ہے, اس میں ظاہر ہر ٹیسٹ کے لوگ ہیں. ہمارا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ جس طرح کا بھی جس کا جو چیز پسند ہے اس کے مطابق اس کو کچھ نہ کچھ چیز جو ہے وہ ملے. تو باقی اگر ہمیں کوئی پروجیکٹ ایسا ملے جس کے اندر ہم نے اس کو کنسلٹینسی بھی دینی ہو, تو وی ہیو اے ڈیڈیکیٹڈ ٹیم فار دیٹ. اور جب ہمارے اپنے شو رومز کی بات آتی ہے تو اس میں آئی گیٹ پرسنلی انوالوڈ, اور وہ ڈیزائن ٹیم کے ساتھ مل کے اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. اس میں جو میرے پاس انپٹس ہوتے ہیں میں بھی دیتا ہوں, جو ان کے پاس ہیں وہ بھی دیتے ہیں, تو وہ ہم ایک کنکلوژن پہ آتے ہیں اور وی ایگزیکیوٹ دیٹ. جی جہاں پہ بھی جائیں تو آپ لوگوں کی ٹائلز کی بڑی تعریف ہو رہی ہوتی ہے, ڈیزائن کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے, لوگ بتا رہے ہوتے ہیں. آپ تو بہت ہمبلی خیر بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے آپ کو ہمیشہ رکھے. لیکن ایک ڈاکٹر تھی ہمارے ساتھ آئی تھی پچھلے 2 سال پہلے, تو انہوں نے وزٹ کیا تھا آپ کے شو روم کو, شاید آپ کو تو نہیں ظاہر پتہ ہوگا, لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کے پاس وہ اسٹینڈرڈ ہے جو امریکہ میں ہے. تو آپ کیا مطلب اس چیز پہ پوری ریسرچ کر کے کرتے ہیں کہ جسٹ لائک اس لیے کہ آپ جسٹ نئی چیز انٹروڈیوس کرتے ہیں؟ آپ جیسے ابھی آپ نے بتائی بات کہ آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ ریکوائرمنٹ کیا ہے, لیکن اتنے اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنا ایزی ہوتا ہے آپ کے لیے, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو؟ اس میں جو ہے میرے خیال سے مین چیز وہ یہی ہے کہ اس کا سب سے بڑا ایونٹ جو ٹائلز کے اندر ہوتا ہے وہ بلونیا کے اندر ایوری فیبری جو ہے ایگزیبیشن لگتا ہے, دیٹ از دا بگیسٹ ایگزیبیشن فار ٹائلز ان دا ورلڈ, اور ہم ہر سال جاتے ہیں اس پہ. اور جو ہے ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ٹرینڈ کیا ہے اس سال کا, کون سے ڈیزائنز چل رہے ہیں, کیا سائزز چل رہے ہیں. اب اٹلی سے سم ٹائمز وہ پرچیز کرنا تھوڑا سا ذرا اس لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ پرائسز بھی ہم نے دیکھنی ہے, کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں اتنی بائنگ پاور نہیں ہے جتنی انٹرنیشنلی لوگوں کے پاس ہے. تو لیکن وہ کانسیپٹ ہمارے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ چل کیا رہا ہے, تو پھر اگر ہم چائنا سے بھی لیتے ہیں تو پھر ہم وہی چیزیں یا اس سے ملتی جلتی, تو آئی ایم شیور اسی وجہ سے وہ جو ہے, کیونکہ اٹس اے فیشن انڈسٹری ناؤ. مجھے یاد ہے جب ہم نے شروع کیا تھا تو تب یہ سالڈ کلرز کی 8-10 قسم کی ٹائلز آتی تھی, اور
دیٹس اٹ, کو بہت زیادہ رینج نہیں ہوتی تھی. لیکن اب تو جو ہے بالکل چینج ہوگی صورتحال. اب تو فیشن جو آج کل چل رہا ہے وہ 6 مہینے بعد شاید یا سال بعد وہ فیشن نہیں ہوگا, اور نیا سے نیا کوئی نہ کوئی فیشن آئے گا. تو اٹ از مور لائک فیشن انڈسٹری ناؤ. تو اس میں اپ ٹو ڈیٹ رہنا از امپورٹنٹ. تو اس کے مطابق ہی پروکیورمنٹ کرنا, اور پھر آئی ایم شیور اسی وجہ سے آپ کی وہ فرینڈ کو جو ہے کچھ لیٹسٹ چیزیں نظر آئی ہیں تو ان کو یہ لگا ہو. بالکل یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے جب انسان اپنی زندگی میں اس طرح سے چل رہا تھا. اور اب مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کا جو پروفیشن ہے وہ آپ کو بہت پسند ہے جو آپ کام کر رہے ہیں, اور مجھے فیلنگ آ رہی ہے آپ سے بات کرتے ہوئے کہ آپ انجوائے کرتے ہیں. تو کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ جب انسان انجوائے کرتا ہے اس کو کام نہیں لگتا, پروگریس میں انسان کو مزہ آتا ہے؟ 100% ایسے ہی ہے. آئی فیل مائی سیلف ویری لکی, کیونکہ جو ہے آئی ڈونٹ نو, اگر میرے فادر کا کوئی اور کام ہوتا اور میں اس پہ وہ جو پہلے ایگریکلچرل امپلیمنٹس والا تھا تو بہرحال وہ بھی شاید میں کر لیتا, لیکن مشکل ہونا تھا. اس میں سم ہاؤ وقت کے ساتھ ساتھ اتنا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے, اور شوق سے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور واقعی ٹائم کا ہوش نہیں ہوتا جب کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جو ہے اب تو تھوڑا سا بیلنس کر لیا, نہیں تو میری بیگم کے ساتھ یہ لڑائی رہتی تھی کہ آپ ٹائم پہ گھر نہیں آتے, آپ بہت زیادہ ٹائم فلی انویسٹڈ وہ جو ہے کام کے اندر. تو لیکن خیر آئی لرن مائی لیسن, اور میں نے پھر تھوڑا سا چیزوں کو بیلنس کرنے کی بھی کوشش کی, اور الحمدللہ تھنگز آر گوئنگ فائن. لیکن پیشنیٹ ہو کے کام, اگر جو ہے آپ جب تک پیشنیٹ نہیں ہیں اپنے کام کے بارے میں تو آپ پروگریس بھی اس طرح سے نہیں کر سکتے, اور جو ہے مشکل ہو جاتی ہے. کیسے بیلنس کیا آپ نے اپنی پروفیشنل لائف اور پرسنل لائف کو, کیسے پھر آپ نے گھر میں ٹائم دینا شروع کیا؟ مشکل ہوئی بڑی, اور جو ہے ایکچولی جب کام پہ آپ ہوتے ہیں آپ کا دماغ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کرنی ہیں, یہ پروجیکٹ ہے, اس کو ایسے لے کے چلنا ہے, آپ کو آئیڈیاز بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو اچھا وہ چیزیں سارا دن چلتے چلتے گھر بھی آ کے وہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. آپ فزیکلی تو آفس سے اٹھ کے گھر پہ آ گئے, لیکن مینٹلی طور پہ آپ وہیں پہ اسٹک ہیں. تو ٹائم لگا تھوڑا سا, لیکن آئی لرنڈ ہاؤ ٹو سوئچ آف, جو ہے کہ گھر آ کے آپ نے سوئچ آف کیسے کرنا ہے. کیونکہ جو ہے جب آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں اور آپ اتنے شوق سے کر رہے ہیں تو وہ اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ڈو. ابھی بھی جو ہے ہر وقت نہیں ہوتا سوئچ آف, لیکن ایٹ لیسٹ آئی ٹرائی. اور موسٹ آف دا ٹائم جب میں گھر پہ ہوں تو پھر آئی ایم ایکچولی ایٹ ہوم. تو پھر آبویسلی وہ اسی طرح سے جو ہے بیلنس تھوڑا سا بنا ہے. ٹائمنگ تھوڑی سی میں نے اپنی, پہلے ٹائمنگ بہت زیادہ تھی. آئی یوز ٹو ورک 16 hours a day as well. اسٹارٹ میں بالکل 14-16 hours روٹین میں. تو لیکن وہ پھر میں نے اب کم کی ہیں, اب 8 to 10 hours میکسیمم اتنا ہی دیتا ہوں. تو چیزیں کچھ بیلنس. تو بچوں کو باہر وغیرہ لے کے جانا, اپنی نارمل لائف کو انجوائے کرنا, وہ آپ کی زندگی میں ہے؟ جی بالکل بالکل بالکل. یہ دیکھیں نا, جب آپ بیلنس کر کے چیزوں کو چلتے ہیں, بیلنس جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی لائف میں. اگر آپ بیلنس نہیں کریں گے, ایک طرف زیادہ جھک جائیں گے, تو ایک ہیومن بینگ ہے جس کی ساری نیڈ ہے, سوشل نیڈ ہے, اسپرچول نیڈس ہیں, اس کی ریلیشن کی نیڈ ہے. اگر آپ اس چیز کو اگنور کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کا بہت زیادہ فرق پڑے گا. اسپرچولیٹی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اسپرچولیٹی انسان کی زندگی میں رول پلے کرتی ہے, اور کتنا رول پلے کرتی ہے, اور کیسے انسان اپنے لو مومنٹس میں اسپرچولیٹی کو یوز کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اسپرچولیٹی جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ, اور آئی آلویز اسٹرگل ایکچولی. مجھے میرے جو بڑے قریبی دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یو آر ویری اسپریچول پرسن. مجھے لگتا ہے کہ میں نہیں ہوں. آئی وانٹ ٹو بی, لیکن میں نہیں ہوں. ایک کنیکشن جو ایک ہونا چاہیے وہ نہیں ہے, اور وہ میں ہمیشہ اس کی جو ہے نا وہ کمی محسوس کرتا ہوں. لیکن اس کے لیے جو کرنا چاہیے مجھے, اور اب وہی ڈرائیونگ فورس, موٹیویشن, اب وہ سم ہاؤ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں لیک کر رہا ہے. تو آئی ایم اسٹرگلنگ آن دیٹ, لیکن اٹ از ویری امپورٹنٹ آف کورس. ایک آپ کا بلیف سسٹم ہے, اور جو ہے سب کچھ جو ہے ظاہر ہے ایک ہمیں چیزیں کچھ نظر آ رہی ہیں, اور ایک ہائر پاور ہے, اور جو ایک ایبسولوٹ کنٹرول ہے جس کا, تو وہ چیزیں آپ کو, لیکن بہرحال وہ ایک کنیکشن اسٹیبلش ہونا چاہیے. اور امپورٹنس تو بہت ہے, لیکن بہرحال
I'm a bit struggling on that front. थैंक यू. अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप मेंटल हेल्थ स्टिग्मा के बारे में क्या कहते हैं? यहाँ पे लोग स्पेशली फैसलाबाद के, मैं ज़्यादा क्रिटिसाइज़ तो नहीं करती हूँ फैसलाबाद लाहौर के लोगों को, पाकिस्तानियों को, लेकिन ये मेंटल हेल्थ स्टिग्मा बहुत है. अगर कोई बंदा किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, कोई हेल्प लेता है, तो यहाँ पे एक ही बात कही जाती है, पागल खाने या पागल का डॉक्टर है, इधर को जा रहे. तो इसके बारे में, क्योंकि लोग सफ़र बहुत कर रहे हैं, मैंने बहुत काम किया मेंटल हेल्थ स्टिग्मा पे, यहाँ पे आके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स वगैरह दिए, अवेयरनेस दी बहुत. आपका क्या ख्याल है? क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हैं और आप बिज़नेस में डील कर रहे हैं और आप एक बहुत प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हैं, तो जबकि मेंटल हेल्थ स्टिग्मा को प्रैक्टिकल वर्ल्ड के साथ ये क्लैश करता है, तो आप कैसे देखते हैं मेंटल हेल्थ को? ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है जो कि होनी चाहिए. जो इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे लोग बैठे हुए हैं ना, जिनके अंडर लोग काम कर रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ सिर्फ उनकी ज़िंदगी में या उनकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट नहीं कर रही, वो और 20 फैमिलियों को या 100 फैमिलीज़ को जो है अफेक्ट कर रही है. आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं और आपका बॉस जो है वो उसके टेंट्रम्स हैं कुछ, और वो उसकी वजह से सब लोग की लाइफ पे इम्पैक्ट आ रहा है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो है ना, एक वो टाइम था जब लोग ज़्यादातर गांव में थे, और वो गांव का एक टिपिकल, जो हमने देखा तो नहीं लेकिन जिस तरह सुना है बड़ों से, एक वो एनवायरनमेंट था. और एक मॉडर्न वर्ल्ड, वेस्ट, मतलब अमेरिका, यूके और ये सारे जो है. पुराने दौर में लोगों गांव में कोई ना कोई सियाना बाबा एक होता था जो हुक्का पीता था, और वो जो है ना आप वेंट आउट करते थे, उससे मशवरा लेते थे, और वो कुछ ना कुछ माड़ा चंगा मशवरा भी दे ही देता था. वेस्ट में जो है पीपल रियलाइज़ कि जो है आपका जो है मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए जो अगर आपको कहीं पे हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट. हम इन बिटवीन हैं, हम उधर से निकले हैं. वो जो गांव के जो माहौल था, उधर से हम अब शहरों में आ गए. वेस्ट जहाँ पे पहुँचे वहाँ पे भी हम पहुँचे नहीं हैं. तो ये जनरेशन जो चल रही है, ये इट्स अ बिग इशू. आई होप कि जल्दी लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, और साइकोलॉजिस्ट को दिखाना वो पागल होने की अलामत नहीं है, और जो है वो अच्छी पॉजिटिव चीज़ है. जी, आपने बड़ी खूबसूरत बात की. मेंटल हेल्थ स्टिग्मा तो बहुत आपने देखा है आपके इर्द गिर्द दुनिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा है. लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बुरा समझते हैं, जबकि यही बात है कि पहले ज़माना कुछ और था, वक्त कुछ और था. हमारे पास कुछ बड़े होते थे जिनके पास एक्सपीरियंस होता था. इस वक्त ये है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, और जब वेस्टर्न ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया, आप अमेरिका में जाएँ, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएँ, तो वहाँ पे मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. और वही बात है इनकी कि अगर किसी टीम का हेड है, उसको खुद प्रॉब्लम है, अगर हमें खुद प्रॉब्लम है, तो हम दीवार है, एक हम बिल्डिंग बना रहे हैं, उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, अपनी मेरी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो मैं आप लोगों का ख्याल कैसे रखूँगी? तो इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए अपनी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना, और आपके लिए अपने के पास. आप ये सोचिएगा कभी भी कि आपको जिस तरह से बाकी बीमारियां, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी होती है, इसी तरह से थोड़ी थोड़ी मेंटल डिस्टर्बेंसेस होती हैं. अगर इनको राइट टाइम पे हम एड्रेस कर लें तो इससे कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बिल्कुल बात नहीं है. आप लोगों को मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूर जाना चाहिए, बल्कि अपने बच्चों के लिए भी, क्योंकि हम बच्चों को ये सोचते हैं छोटे हैं, आज इनके टेंट्रम में कल ठीक हो जाएंगे. लेकिन आपने अभी देखा होगा कि जो बचपन की आदतें होती हैं, जो मैं कोशिश कर रही हूँ, जो थ्योरीज़ में हमने पढ़ा है, प्रैक्टिकली लाइफ में दूसरों की देखें कि किस तरह से बचपन जो होता है वही आपकी ओल्ड एज में जाता है. और जो चीज़ें आप सीख लेते हैं, अगर उसको प्रॉपरली एड्रेस ना करें तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. सिबलिंग में आपस में प्रॉब्लम्स आती हैं, जब वो बड़े होते हैं, ना सिर्फ सिबलिंग में प्रॉब्लम रह जाती है, बल्कि ये कि वो जहाँ काम कर रहे होते हैं वहाँ भी वो प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं. आप खुद भी जाइएगा, देखिएगा, हेल्प लीजिएगा, और ये ना सोचिएगा जो जा रहा है खुदा न खास्ता वो पागल है या पागलों के डॉक्टर के पास जा रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही वाज द बेस्ट काउंसलर, ही वाज एंड ही इज़ द बेस्ट काउंसलर एंड बेस्ट साइकोलॉजिस्ट. हमारा दीन, हमारा इस्लाम, कुरान को कहीं से आप खोल के देख लें, हर जगह कुरान साइकोलॉजी को एड्रेस करता है. अब कुरान जो नाज़िल हुआ है, कितने साल उसने लिए हैं, हालांकि कुरान का नाज़िल होना, अल्लाह कहते कुन और चीज़ फयाकुन हो जाती है. नाज़िल कर रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और लाने वाले कौन थे? जिब्राईल अलैहिस्सलाम. अल्लाह के पास तो माइक्रो सेकंड थे कि अल्लाह
اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کر دیتے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے سلولی اسٹیپ بائی اسٹیپ قرآن کو نازل کیا کہ اللہ تعالیٰ ہیومن سائیکالوجی کو جانتے تھے, انہوں نے ہمیں پیدا کیا تھا. اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو لوگ ریلیجیس بلیو رکھتے ہیں, ڈیفینیٹلی ہم سارے رکھتے ہیں, مسلمان ہیں ہم, جو کرسچن ہیں, جو ہندو ہیں, جو بھی آپ کا ریلیجن ہے, آپ یہ دیکھیے گا کہ اٹس ویری امپورٹنٹ فار اس ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کہ کتنا ضروری ہے آپ لوگوں کا یہ بلیو ہونا. اس بلیو کے ساتھ آپ چلیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ پرابلمس نہیں ہوگی, آپ کے بچوں کو پرابلم نہیں ہوگی, اور جو پروگریس آپ 10 سالوں میں کر سکتے ہیں وہ 1 سال میں کر سکتے ہیں. کسی نے ایک دفعہ, میں نے اپنے ایک بڑے میرے مشہور ٹیچر ہیں ڈاکٹر ڈینیل, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ بہت مشکل ہوتی ہے لوگوں کو پہلے یہ بات بتانا کہ یہ پرابلم ہے, پھر اس کو لے کے آنا, پھر کنسسٹنسی سے چلنا اس کے ساتھ, کیونکہ لوگوں میں پیشنس نہیں ہے. ہمارا یہ جو ورڈ ہے اس وقت پل ورڈ ہے, لوگ چاہتے ہیں میڈیکیشن ہو, ٹھیک ہوا, اگر نہیں ٹھیک ہوا تو اٹس ڈن. لوگوں میں کبھی بھی یہ ایک بہت بڑی بات ہے تھراپی کے ساتھ چلنا, کنٹینیو رکھنا. اس کے لیے بھی آپ کی ایک پرسنالٹی چاہیے, لیکن یہ دیکھیے کہ آج کے 2 سال, آپ کے 1 سال جو ہیں وہ آپ کے 10 سال کو بیٹر کر سکتے ہیں, آپ کی پوری لائف کو بیٹر کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں مینٹل ہیلتھ اسٹگما پہ غور کرنا چاہیے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو پہ غور کرنا چاہیے. اگر کوئی بائی پولر ہے, ڈپریشن ہے, شیزوفرینیا ہے, لوگوں کو نظر آتا ہے, ان کو بابوں کی بجائے لے جانے کے بجائے, میں نہیں کہتی دم نہ کریں, میں نہیں کہتی کہ آپ بلیو نہ کریں, لیکن یہ ساتھ ساتھ آپ اس کے اسپیشلسٹ کو بھی دیکھیں, کیونکہ ہمارے جو بہت سارے لوگ ہیں, اسپیشلی عورتیں اور مرد دونوں, اس چیز سے بہت سفر کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت مزہ آیا, بہت کچھ آپ سے سیکھا, اور اتنے ینگ بندے سے تو مجھے تو لگتا ہے جیسے آپ نے بتایا, اور میں سوچ رہی تھی کہ اچھا کبھی ہم بھی ینگ تھے, لیکن اتنے ایمبیشیس جس طرح سے آپ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, اور جس طرح سے آپ میں ہمبلنس ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اور اچھا کرے. اب ہمارا چھوٹا سا ایک سیگمنٹ ہے, میں نے 5 کویسچن 6 آپ سے پوچھنے ہیں, ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو جائیں, لیکن آپ نے بغیر سوچے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے نا, اور اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو آپ کو یہ گفٹ ملے گا, ورنہ ہم خود لے جائیں گے یہ گفٹ. اچھا, لاسٹ ٹائم اپنی بیگم کو آپ نے کیا گفٹ دیا تھا؟ فلاورس, اس کی برتھ ڈے پہ. فرسٹ ٹائم آپ نے اپنی بیگم کو کیا گفٹ کیا تھا؟ جویلری کی تھی, رنگ تھی آئی گیس. اپنی مدر کو آپ نے کیا گفٹ کیا لاسٹ ٹائم؟ سوٹ تھا. آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی کون ہے؟ بہت ساری ہیں. جی ایک بتائیے. جو ہے مسلمان ہے تو سب سے فیوریٹ پرسنالٹی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہونی چاہیے, اور ڈیفینیٹلی. اگر میں کہوں کہ آپ کا ویژن ایک لائن میں, تو کیا ہے آپ کا ویژن؟ ویژن کے سیگمنٹس ہیں, ایک بزنس کے لیے ویژن ہے, ایک لائف کے لیے ویژن ہے, اور ایک جو ہمارے سراؤنڈنگ لوگ ہیں ان کے لیے. بزنس میں ویژن اوبویسلی گرو کرنا ہے, برانڈ نیم بننا ہے, نیشنل لیول پہ جانا ہے, تو اور اس میں پھر پروڈکٹس, اور بار وہ لمبی ڈیٹیل ہو جاتی ہے, لیکن خیر اس میں چیزیں اور انجیکٹ کرنی ہیں. بزنس وائز گروتھ از ویری امپورٹنٹ, پرسنل وائز بھی گروتھ ہونی چاہیے. عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے چیزیں آل دو لرن کر رہے ہیں, لیکن جو ہے یو شوڈ سیٹ سم ٹارگیٹس ایز ویل, اور جو ہے جہاں جیسے آپ نے شروع میں پوچھا تھا ویکنیسز کیا ہیں اور اسٹرینتھس کیا ہیں, اسٹرینتھس کو پالش کرنا, ویکنیسز کو منیمائز کرنا, ختم تو نہیں کر سکتے آپ. آپ کے جو سراؤنڈنگ, آپ کے ارد گرد لوگ ہیں, آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں, ان کے لیے ایک ویژن, بچے ہیں ان کا جو ہے فیملی میں سب کی گروتھ ہونی چاہیے, ہر طرح سے گروتھ ہونی چاہیے. تو اٹس اے لانگ آنسر, لیکن 12 جو سیگمنٹ وائز ہے. جی بالکل, تھینک یو. آپ اپنی خوشیوں کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ جب آپ بہت خوش ہوئے, ایک چیز آپ نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا, اس کی سکسیس ہوئی, یا کوئی بھی بات ہوئی جس پہ, تو آپ اس کو سیلیبریٹ کیسے کرتے ہیں؟ میرے خیال سے ہر انسان جو ہے وہ اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان کے ساتھ سیلیبریٹ کر کے انجوائے کرتا ہے. تو آئی ڈو دا سیم. فیملی ممبرز ہیں, قریبی دوست ہیں, تو آپ وہ دوست ہیں جو کہ آپ کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں, تو پھر آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ. دس از واٹ آئی ڈو ایز ویل. اب اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کو امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا دیا جائے, تو کیا چیز چینج کریں گے آپ؟ بہت لمبی لسٹ ہے, کیونکہ اس دنیا میں جو کچھ اس وقت چل رہا ہے اور جو ہو رہا ہے, اس میں اگر جو ہے اف یو ہیو سم پاور تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, بہتری ہو سکتی ہے. اور جس ڈائریکشن میں انفارچونیٹلی دنیا جا رہی ہے, ایک جسٹ فرام ٹاپ آف مائی ہیڈ, یہ جو ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے, اٹس ویری انفیئر, اور جو ہے وی آر پارٹ آف اٹ, ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. تو سسٹم میں چینجز کی بہت اشد ضرورت ہے. اس کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت لوگ سفر کر رہے ہیں.
اور جو ہے ٹھیک ہے میرا بزنس اچھا جا رہا ہے, میں ٹاپ فیو پرسنٹیج پوری دنیا میں جو ہے وہ اسٹیٹس انجوائے کر رہا ہوں, لیکن واٹ اباؤٹ دا ریمیننگ ون, مطلب جو باقی کے لوگ ہیں ان کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو ان جتنی بھی, اور ناٹ اونلی کہ اف یو آر جسٹ پریزیڈنٹ آف یو ایس اے, جس بھی پوزیشن میں ہے جہاں پہ بھی جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ, بہت اچھا آپ نے آنسرز دیے اور سارے صحیح آنسرز دیے, تو اس لیے یہ گفٹ آپ کے لیے. تھینک یو ویری مچ, سو نائس, ویری کائنڈ آف یو, تھینک یو. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آپ لوگوں نے سب سے پہلے میں نے محسن صاحب کا تھینک یو بولا. آپ لوگوں نے سیکھا ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے بزنس کو, اپنی پرسنل لائف کو بیلنس کیا ہے اور کس طرح سے اپنی لائف میں ہم بڑھ رہے ہیں. ان کی زندگی کا امپورٹنٹ پارٹ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے فادر سے بہت سیکھا اور اپنے بڑے بھائی کی بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ویلیوز ہی آپ کو سکسیزفل کرتی ہیں. تو جیسے میرا آپ سے پرومس تھا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی, آپ لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیوز نہیں ملتی ہیں, آپ سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ لائک کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ انجوائے کرتے رہیں. تھینک یو ویری مچ.